بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج 6 ستمبر 2019 ہے۔ آج سے ٹھیک 54 سال پہلے 6 دسمبر 1965 کو افواج پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ 6 ستمبر 1965 کو ہم نے انڈیا کو ایک جنگ ہرائی جس کو وہ نسلوں تک یاد رکھیں گے، اور ہمارے پاکستانیوں میں وہ جذبہ دیکھا گیا کہ جس کی وجہ سے ہم آج بھی اس قدر پر اعتماد ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی طاقت جو پاکستان کے حوالے سے اسے میلی آنکھ سے دیکھے گی، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ اس وقت انڈیا نے یہ ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے۔ ناشتے کا تو پتہ نہیں، مگر بہت سال لگ گئے ان کے کسی ایک شخص کو یہاں آ کے چائے پینے میں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ ہم آج اسی حوالے سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ آج بھی کچھ جنگ سا ہی ماحول ہے اور شاید ہندوستان وہ سبق تھوڑا تھوڑا بھولتا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ایک تجزیہ کار ہیں میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میجر صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ سنائیے خیریت سے؟ ٹھیک الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ایک سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، حمید بھٹو صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، وہ سب کو میرا سلام۔ ماشاءاللہ۔ سر، میں جس سوال سے میں اس گفتگو کو آغاز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 1965 میں ایک جو جذبہ تھا وہ واقعی قابل تعریف۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف فوجی ہی نہیں، یا جس کا کوئی فورسز سے تعلق ہے، صرف ہمارے جوان ہی نہیں، عام ایک آدمی کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ وہ اس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کے وہ بارڈر کی طرف نکل رہا تھا کہ آج میں اپنا فرض نبھا کے آؤں گا۔ جیسے ایک پاکستانی نے اس گلشن کے حفاظت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو کیا آج بھی وہ جذبہ ویسا ہی نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے ملک کے ایک بندے نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے، اس گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہوئی۔ 1965 میں جو جذبہ تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی ڈکلریشن کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات 3 بجے لاہور کے اوپر اٹیک کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک نہیں تھا۔ ہندوستان نے جب سے پاکستان بنایا کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور یہ موقع تھا کہ وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انہوں نے 3 سائڈ سے حملہ کیا۔ لاہور کے اوپر حملہ کیا، سیالکوٹ میں حملہ کیا، اور نیچے راجستھان کے سائڈ سے انہوں نے اٹیک کیا۔ ان کا جو مین اٹیک تھا وہ انہوں نے لاہور پہ BRB کینال کے اوپر کیا، یہ راوی ستلج کوریڈور کہلاتا ہے، اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا کہ جس میں 1.5 لاکھ سپاہ ان کی شامل تھی، اور یہ انہوں نے BRB کے اوپر اٹیک کیا۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہندوستان کی کسی فوجی نے BRB کراس کی، نہیں۔ دوسری بات، ان کا جو دوسرا بڑا اٹیک تھا، جو یہ ہماری لاجسٹک لائن کاٹنا چاہتے تھے، وہ سیالکوٹ کی طرف سے انہوں نے اٹیک کیا۔ سیالکوٹ سے آگے چونڈا کا ایک مقام، وہاں پر انہوں نے ٹینکس لے کر آئے۔ یہ انہوں نے کوئی 250 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ ٹینکوں کا جو حملہ ہوتا ہے وہ بہت شاک ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ کی فوج تھی جسے انفینٹری اس کے سپورٹ میں چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتی کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا، لاکھوں کی فوج تھی، لاکھوں کا لشکر تھا، اور اس کے ساتھ ٹینکس بھی تھے۔ یہ ٹینکس جب سیالکوٹ پر حملے کے لیے آئے تو چونڈا کے مقام پر ہماری ایک یونٹ نے، یہ ان کا 1 آرمرڈ ڈویژن تھا، جو پورا آرمرڈ ڈویژن تھا جس نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کو ایک یونٹ نے چونڈا کے مقام پر ہالٹ کر دیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں، ویکیپیڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم
دوم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی، جی ہاں، اور وہ چونڈا جو ہے آج ہندوستان کے ٹینکوں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ اور ان ٹینکوں کا مقابلہ سینوں سے کیا ہم نے۔ بالکل، ہماری عوام جو آپ بات کر رہے تھے جذبے کی، تو میں اس کا بھی بتا دوں کہ یہی جذبہ تھا کہ سیالکوٹ، قصور، لاہور، آس پاس کے جتنے لوگ تھے یہ سب بارڈر پر پہنچ گئے تھے، اور یہ ہماری فوج کے ساتھ جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھے وہ لے کے وہ پہنچ گئے تھے، اور وہ ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی، یہی جذبہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو، جو آپ دیکھیں کہ بہت بڑا لشکر ہے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے چھوٹا سا کوئی حملہ کیا تھا لاہور پہ پہلے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بڑے حملوں میں سے اوفینسو میں سے ایک اوفینسو تھا، اور ایک انچ بھی ہندوستان بارڈر کے اس طرف نہیں آ سکا۔ اس کے مقابلے میں جب یہ حملہ انہوں نے کیا 6 سپٹمبر کو، تو پاکستان نے جوابی حملہ کیا نیچے ساؤتھ سے، اور آپ نے سنا ہوگا کھیم کرن کا نام۔ ہماری جو فوج تھی وہ انڈیا کے علاقوں میں نیچے سے گھس گئی اور ساؤتھ سے، اور انہوں نے ساؤتھ سے جا کے انڈیا کے بیک سائڈ پہ ریئر پہ پہنچ گئے۔ تو انڈیا جب آگے آ چکا تھا بارڈر کراس کر کے، جو نو مینس لینڈ کا ایریا ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک علاقہ ہوتا ہے خالی، وہ کراس کر کے اور ہماری بارڈر تک پہنچ گیا تھا، تو پیچھے ہماری فوج پہنچ گئی۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جو ایریا یہ کور کیا، ہماری رینجرز کو دھکیل کے اور بارڈر تک پہنچے اور نو مینس لینڈ میں، یہ 400 مربع میل کا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا، جبکہ ہماری سپاہ نے جب جوابی حملہ کیا اور کھیم کرن فتح کیا اور اس کے ساتھ سارا علاقہ فتح کیا، وہ 1600 مربع میل کا علاقہ ہے۔ تو 400 مربع میل کے علاقے میں ہم نے 1600 مربع میل کیا۔ ان کے ہم نے 250 ٹینک تباہ کیے چونڈا کے اندر، جو دنیا کی ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے جنگ دوم عظیم کے بعد کی اتنی بڑی تعداد کے اندر۔ یہی حال آپ کا ایئر فورس نے کیا۔ ایئر فورس نے کی جو کمپیریزن ہے، سرگودا پہ انہوں نے اٹیک کیا تاکہ یہ ایئر سپیریٹی گین کرے لاہور کے ایریے پر، یہ جو سیکٹر میں جنگ لڑ رہی ہے، تاکہ ٹینک فریلی موو کر سکے اور ہماری پاکستان کی ایئر فورس جو ہے ان کو ٹارگٹ نہ کر سکے۔ لیکن سرگودا پر ہی ان جہازوں کو روکا گیا۔ ایم ایم عالم کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے، ودن اے منٹ 5 طیارے گرائے، جو گینس ورلڈ ریکارڈ ہے، عالمی ریکارڈ بھی، عالمی ریکارڈ ہے۔ اور انڈیا کے 120 سے لے کے 130 جہاز تباہ ہوئے پوری جنگ کے جو دوران۔ کسی بھی فورس کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ ہمارے دیکھیں فرق دیکھیں ہمارے ٹوٹل 19 جہاز اس جنگ کے اندر تباہ ہوئے، اور ان کے 120 سے 130 جہاز انڈیا کے تباہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ سب جذبہ تھا، اور یہ صرف عوام دیکھیں، عوام میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جیسے میڈیا تھے اور یہ سب تھے، سب اس میں شامل تھے۔ سب شامل تھے۔ تو آج بھی آپ کو یہی جذبہ نظر آتا ہے؟ آج بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اعلان ہوا تھا کہ جمعے کے بعد نکلیں، پورا پاکستان باہر تھا، بالکل وہی ایسا۔ جذبہ ہے ماشاءاللہ سے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم حمید بھٹو صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے یوم دفاع پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ وقفے سے پہلے ہم میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے۔ وہ 6 ستمبر کو جو ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں،
1965 کے جو واقعات تھے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ابھی حمید بھٹو صاحب سے ہمیں بات کرنی ہے. بھٹو صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم خود بھی چل کے دیکھتے ہیں. 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں یوم دفاع کے نام سے جانا جاتا ہے. 6 ستمبر کے روز بھارت نے اپنی ازلی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک پاکستانی حدود میں گھس آئی اور کئی محاذوں پر حملہ کر دیا, جن میں لاہور بھی شامل تھا. لیکن پاکستان کی افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیے. پاک فوج نے ہر محاذ پر دشمن کو شکست فاش دی. سترہ دنوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے 13 مرتبہ شدید حملے کیے, لیکن پاک فوج نے اپنی بہادری اور جرت سے اس جنگ میں بہادری کی لازوال داستانیں اپنے لہو سے رقم کی. جی دوستو, رپورٹ آپ نے دیکھی. ابھی ہم حمید بھٹو صاحب سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. بھٹو صاحب, جیسا کہ وہ سارا منظر دکھانے کی کوشش کی اور یقیناً جو بہادری اور شجاعت کے واقعات ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. جذبے کے حوالے سے کچھ بتائیے, اور پھر اس وقت بھارت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جو اس وقت سبق تھوڑا سا بھولتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ, جس طرح ظلم ڈھا رہا ہے, ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا رہنمائی کیجیے. میں سب سے پہلے جو میں دفاع کی مبارک دوں گا پورے پاکستان کو, اور ندیم بھائی نے جس طرح بڑے اچھے طریقے سے 6 ستمبر کا پورا نقشہ بتایا, وہ جذبہ تو اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستانی کا جذبہ ہمیشہ ایک بہادری والا اور نڈر اور بے خوف ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمے کے بنیاد پہ ایک مسلمان کے نام پہ یہ جو پاکستان بنا, وہ اس لیے بنا کہ اس وقت ہندوستان کے وہ بھی ظلم کا ایک تھا, جیسے اب کشمیر پہ ظلم انہوں نے کیا ہوا ہے. تو خود اب ہندوستان میں یہ بات اوپن ہو کے وہاں کے بھی پولیٹیکل لیڈر بول رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے باقی مذاہب کو نہیں مانا, صرف اپنی گائے ماتا کی بات کرتے رہے, سب کو گائے کے گوشت کھانے سے منع کرتے رہے اور گائے کی پوجا کرنے کے پہ اپنی ایک راگ آلاپتے رہے, تو اسی پہ وہیں پہ ابھی بھی ان کی جو مودی سرکار ہے وہ اسی پہ ایک راگ آلاپتے ہوئے کشمیری کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, یا جو باقی بھی اور جتنے لوگ رہتے ہیں, باقی بھی مذہبوں سے وابستہ لوگ رہتے ہیں, ان سب پہ جس طرح انہوں نے ظلم کا ایک پہاڑ گرایا ہے, مگر وہاں پہ کشمیری بھی جو ہیں وہ پاکستان بنے گا نعرہ لگا کے پاکستانیوں کے ساتھ ہمت کے ساتھ اسی 6 ستمبر کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کشمیر یقیناً پاکستان بنے, کیونکہ کشمیریوں کا بھی یہ خواب ہے, اور پاکستان کا ہمیشہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا موجود ہے. اور پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور ہماری پاک آرمی جتنے بھی جوان ہیں وہ 6 ستمبر ہو یا پاکستان بننے سے آج تک جب بھی پاکستان کی طرف کسی نے بھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو اس کی آنکھیں نوچ کے باہر پھینکی گئی ہیں, اور ان کے پاکستان کی جتنی بھی ہماری فوج ہے ان کا جذبے کا جتنا بھی ہم اس کو سلوٹ کریں وہ کم ہے, کیونکہ ہر وقت پاکستان بہادری کے ساتھ لڑتا رہا ہے. اگر وہ کبھی بھی پاکستان کی فوج نے پہل نہیں کی کسی کے ساتھ لڑنے کی, کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ جا کے زبردستی جنگ کریں, کسی پہ قبضہ کریں, اور کسی ملک اور قوم کو پاکستان کی فوج کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے جا کے خطرے میں ڈالتی ہے, کیونکہ پاکستان اپنا وقار اپنا ایک تحفظ چاہتا ہے, مگر کسی اور ملک کی طرف جنگ کرنا یہ نہیں سمجھتا اور نہیں ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان جو عام آدمی ہے وہ بھی ہمیشہ پرامن رہا ہے, اور یہ پاکستان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے. اگر موہن کی تاریخ لے لیں 7000 سال پہلے جب سندھ اور ہند تھا تو تب بھی سندھ کے لوگ جو پاکستان سندھ کا ایک حصہ ہے تو وہ سندھ میں 7000 سال پہلے بھی کوئی ہتھیار کسی کو مارنے والی چیز نہیں تھی, کیونکہ ہم یہاں کے لوگ باشندے ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ
अमन के साथ अमन पसंद दूसरों लोग की सारे। इज्जत करने वाले एक कौम है, माशरा है। और पाकिस्तान में तो हमेशा वही अमन की बात है, मोहब्बतों की बात है। मगर जब भी हमारी तरफ कोई बुरी आँख से देखेगा, लड़ना चाहेगा, तो हमारे सीने इतने माओं ने, हमारी जो माएँ बहनें हैं, उन्होंने इतनी हमें इस मुल्क की कुर्बानी के लिए सरशार किया हुआ है कि हम कोई भी कुर्बानी देने से गरेज नहीं करते। वो 6 सितंबर का दिन तो हिंदुस्तान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह उन्होंने, जैसे रदी भाई ने बताया कि मात खाई, जूते खाए, और जितने लोग उनके मरे वो इतनी उनको स्ट्रेंथ के साथ आए मगर वो कुछ नहीं कभी बिगाड़ कुछ नहीं सके, बिगाड़ बाल सके। नहीं और बिगाड़ पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा, वो सोच रहे थे कि यहाँ पे जाके लाहौर के पाए भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे, तो चाय भी नहीं पी सके। आपने ज़बरदस्त बात की। तो कभी चाय क्या, यहाँ का पानी का घूंट भी नहीं पी सकेंगे। 54 साल लग गए उनके अभिनंदन को चाय पीते हुए, 2 जहाज गिरवा के फिर यहाँ वो तक भी वो पहुंचे। पूरा झूठ बोलते रहे कि हमने ये वो जहाज गिरा दिया, ये कर दिया। वो अभी भी उनकी फ़ौज झूठ पे झूठ बोलती रहती है, उनके सियासतदान झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। वो मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि जो अभी इनकी मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह कश्मीरों पे जुल्म कर रही है, तो हिंदुस्तान कोई 10 टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। जैसे लोगों वो वक्त को दूर अमन नहीं है वैसे। के लिए साथ नहीं रहने देते, तो वो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। इस वक्त उनकी सिख पूरे उनके खिलाफ हो चुके हैं, और बाकी लोग चले जा रहे हैं। और खुद उनके जो हिंदू थे, जिन पे इन्होंने कहते थे जी वो सिर्फ आप गाय माता की करे, वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ते हुए बाहर जा रहे हैं। कि लोग उनके जुल्म से तंग है, और गरीब उनका गरीब तर होता गया है, और उनका अमीर अमीर होता जा रहा है। उनकी सियासत सिर्फ कि लोगों को मारना, पीटना, जुल्म करना, जबर करना, ये सियासत हिंदुस्तान को खुद एक दिन ले डूबेगी। और हिंदुस्तान को मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इस तरह उनके इरादे रहे तो रूस की तरह टुकड़े टुकड़े बन के एक बिखरता हुआ आगे हमें नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान एक बिखरता हुआ मुल्क को टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि दूसरों को जो तोड़ने के चक्कर में होगा, दूसरों को बिखेरने के चक्कर में होगा, दूसरों पे जो भी काबिज आया है, दुनिया की पूरी मिसालें मौजूद है, वो खुद टूटता है और खुद तबाह होता है, और हिंदुस्तान खुद अपनी तबाही और बर्बादी की तरफ चलता हुआ जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं भारत में, जो वो लोग, वो भारतीय जो हिंदू नहीं, जो करोड़ों की तादाद में हैं, उनके लिए ये हालात बहुत ख़तरनाक हैं और वो बड़े तकलीफ़ में हैं। वो वाकई अगर ये इसी तरह बरकरार रहा तो ये अपने आप को टुकड़ों में बांट बैठेंगे। मगर खैर, हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों की फ़िक्र है, हम उनके साथ हैं। एक वक्फे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वक्फे से हम वापस आएंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से के इस हिस्से में मतलब अपनी आखिरी राय हम शामिल करेंगे। फिर हमें उसके बाद दूसरे हिस्से में दाखिल होना होगा और उसमें हमारे साथ कुछ और मेहमान भी शामिल होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। ऊंची ऊंची ये उड़ाने शाहीनों की होश उड़ा देंगी, छू के अर्श को ज़मीं तक ये फिजाएं दश्त हिला देंगी। बाजीगरों की बेलगाम उड़ाने, चढ़ते सूरज पे कमान डाले, है फिजाओं में हुक्मरानी का नशा। लहू
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से, और मेरे साथ मेहमानों में मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब और हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं। अच्छा मेरे साहब, आपने बताया कि 1965 में उनके पास टैंकों की एक बड़ी एक लश्कर था उनके पास हवाई जहाज़ों के हवाले से वो एक अच्छी खासी ताकत रखते थे, मगर हमारे फ़ौजियों ने, हमारे मतलब फ़ौज पाकिस्तान ने उनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। चमिंडा में आपने बताया कि टैंक्स का एक कब्रिस्तान है वहाँ पे, और वो इन्होंने हर टैंक के नीचे लेट के टैंक को जो है तबाह कर दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर उन्होंने इस तरह उनके सारे ख्वाब चकनाचूर किए। ये तो उस वक्त शायद हमारे पास उतनी हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर जज्बे में तो वो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। मगर जज्बा तो आपने कहा आज भी वही है, मगर आज हमारी स्ट्रेंथ क्या है? आज आप पाकिस्तान आर्मी को किस तरह देखते हैं? अगर उनके पास सारे वेपन्स वगैरह और वो सारा कुछ है, और हमारे पास क्या तैयारी है, इस बारे में थोड़ा सा अवाम को बताइएगा और हमें भी बताइए। देखिए, उस वक्त पाकिस्तान एक नौज़ायदा रियासत थी। आज पाकिस्तान दुनिया की, मैं ये रिपीट करता हूँ कि दुनिया की ताकतवर तरीन जो अफवाज हैं या मुमलिकत हैं अफवाज के लिहाज से, उनमें शुमार होता है हमारा। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, इसलिए अल्लाह ही इसकी हिफाजत कर रहा है। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, वहाँ आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वाह। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चलाने के लिए हमें मीडियम चाहिए थे, जिससे हमने डिलीवर करना होता है किसी जगह पर भी, टारगेट पे। वो अल्लाह ने टेक्नोलॉजी दी जिसको आप मिसाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे पास दुनिया की टॉप की मिसाइल टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं। हमारे जो मिसाइल टेस्ट होते हैं, हर तरह का मिसाइल है हमारे पास। गाइडेड मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसके अलावा आप देखें कि मैंने पहले कहा कि जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ हम टैंक बना रहे हैं। हम अल खालिद मेन बैटल टैंक बना रहे हैं, हम अल ज़र्रार टैंक रिएक्टिव आर्मर वो बना रहे हैं। हमारे पास अपना जहाज़ है JF थंडर, जो आप वो जहाज़ हम बना रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई मुल्कों ने हमसे ये ख़रीदने के लिए मुआहदा तो किया मेरा ख्याल है जब अभिनंदन वाला जो वाक़या हुआ है आखिरी, ये उसके बाद हमारे इस जहाज़ की सेल भी बढ़ गई है शायद। बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ गई है, क्योंकि आप देखें कि इंडिया के जहाज़ हमने गिराए हैं, और वो जो ख्वाब उन्होंने जिम खाने में आके चाय पीने का था, वो अभिनंदन को हमने यहाँ पकड़ के चाय पिलाई है और फिर उसको वापस हमने भेजा। तो अल्लाह का करम है, इस वक्त हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस है, और उस वक्त भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया कि इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में आप देखिए। अच्छा, बहरिया में भी उन्होंने वो पूरा टारगेट लॉक कर लिया था, और वो भी छुप के घुस के आने की कोशिश कर रहे थे अभी, तो इस बारे में भी थोड़ा सा देखिए। हमने 3 दफ़ा इनकी सबमरीन्स को पकड़ा है। हाँ, ठीक है। और अभी एक प्रोग्राम में मैं था, तो ये वाइस एडमिरल आरिफुल हुसैनी साहब थे जो उस सबमरीन में थे जिसने एक इंडियन सबमरीन को पकड़ा। ये कोई छोटा का मामला नहीं होता सबमरीन को पकड़ना इंडिया की। वो बाद में फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉज की पासदारी करते हैं। लेकिन उन्हें ये बता दिया कि हमारे इलाके में घुसेंगे तो क्या होगा। उस वक़्त भी आप देखें कि बहरिया ने बहुत बड़ा मार्का किया था। जो द्वारका का इनका नेवल बेस था, वो हमारी पोर्ट से तकरीबन 250-300 मील के फासले पर है। यहाँ से हमारे जहाज़ गए और हिंदुस्तान के नेवल बेस को जाके अटैक किया, और उसे पूरी तरह तबाह करके और सेफ़ एंड साउंड वापस आ गए। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था उस वक़्त भी, जिसको वो छुपाते फिर रहे थे खलीज बंगाल के अंदर 65 की जंग में छुपाते रहे। तो बहरिया ने भी जो है वो किसी से पीछे नहीं थी, और उन्होंने जाकर इतने दूर जाके इतने जहाज़ों ने वहाँ पे पूरा नेवल बेस तबाह किया, और ये सारी दुनिया को पता है। तो हमारी फ़ौज, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, और अल्लाह का शुक्र है आप देखें कि अब तो फ़ौज में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, लेज़र पे है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन पे। तो इंशाअल्लाह ताला इसी यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं आज हमसे बात करती हैं, तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। बिल्कुल सही। और वो हमारी तरफ बुरी नज़र नहीं डाल सकते। सही। अच्छा भुट्टो साहब, भारत का अगर ज़रा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा जो आलमी जो क़वानीन हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी ही की है इसने। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब कम से कम आपका दुश्मन जो है वो अक्लमंद होना चाहिए। तो वो तो एक बेवकूफ़ दुश्मन है ये, जो अपने मतलब इस तरह की हरकतों से अपने करोड़ों
मासूम लोगों की जान जो है वो अपने हाथ से जाने देगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डे फर्स्ट से, जब से ये सारी कशीदगी शुरू हुई है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है। इन्होंने कहा है कि वो उनके उस जो पायलट को छोड़ देना और वो सारी जंग को ख़त्म करना, आखिर तक टेबल टॉक का कहना और फिर ये कहना कि जंगें इस चीज़ का हल नहीं है, तो बड़ा एक सेंसिबली इन्होंने सारा डील किया इस वाक़े को। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब वाकई एक तारीख़ी हुक्मरान बन सकते हैं इस सारे सिनेरियो में, और स्पेशली जब कश्मीर का इशू काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुए है? भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी दुरुस्त बातें आपने की। इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अच्छी सियासत तो कर रहा है, और जो उसने नारे दिए और आवाम के लिए पाकिस्तान में, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। मगर कश्मीर के मामले पे और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, उस हवाले से पाक फ़ौज और हमारी हुकूमत और पूरी पॉलिटिकल पार्टियां एक पिच पे खड़ी हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान पे कोई भी आ जाती है, कोई भी देखता है, तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे लोग, पाक फ़ौज, हुकूमत एक जगह पे सब खड़े हैं, और ये एक उस तरह मिलके जिस तरह पॉजिटिव चल रहा है। तो इस वक्त कश्मीर के मामले पे इमरान खान को पूरी सबकी सपोर्ट है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसी है, इस वक्त कश्मीर का कोई ना कोई हल निकल आएगा और कोई पॉजिटिव हल निकलेगा। और पूरी दुनिया की जो क़ौतें भी हैं, अब वो भी चाहती हैं कि कश्मीर का कोई हल निकलना चाहिए, और कश्मीरी लोग भी अब चाहते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी जुल्म, जबर और जितनी भी दहशतगर्दी हुई है, उसका खात्मा होना चाहिए। तो हो सकता है, और मेरी दुआ भी है कि मौजूदा हुकूमत के दौरान ही कश्मीर का हल निकल के इमरान खान वो ताकतवर हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, जिससे इस खित्ते के अंदर जो एक अमन की जो फ़िज़ा हमारी होनी चाहिए, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो उसका खात्मा होना चाहिए, और कश्मीरियों को अपनी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, और वो कश्मीर यकीनन पाकिस्तान का ही बनेगा, और बनते हुए चाहता भी और बनते हुए नज़र भी आ रहा है। तो पहले एक थॉट थी कि वो कुछ लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, मगर इन सारे वाक़यात के बाद वो जो कुछ आटे में नमक के बराबर लोग थे, वो भी अब वो यही ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। आज भी वहाँ पे जो भी शहीद होता है उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। उनके लिए पाकिस्तानी परचम की क्या कदर है, वो कैसे वो उस जगह पे अपना वक्त गुजार रहे हैं, ये हमारा भी दिल खून के आंसू होता है। अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी दे और उन्हें वाकई उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान में शमूलियत उन्हें दे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए मेजर साहब। हमीद भुट्टो साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अख्ताम का वक्त है, जिस अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम रूहानी इलाज के हवाले से बात करेंगे, इस्तिखारा के हवाले से बात करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। आज जुम्मतुल मुबारक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जुमे के रोज़ हमारे साथ हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद होते हैं, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। हम आप सबको और हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं जुम्मतुल मुबारक की तमाम तर फजीलतों और बरकतों की। तो सर, खुश आमदीद भी कहते हैं आपको, आप तशरीफ़ लाएँ। कल हम बात कर रहे थे कुछ, जहाँ पे हमने बातचीत का सिलसिला छोड़ा था, वो हसद, और उसके साथ साथ हमारे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हम अनजाने में कर रहे होते हैं, और हमें उनके जो बात के जो असरात हैं, नताइज हैं, उनसे हम बिल्कुल मतलब हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये उनके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं हमारी ज़िंदगियों में। इस बारे में बात करेंगे। हमें फ़ेसबुक पे भी मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। एक मैसेज अभी मैंने देखा है, वो सफ़ा अहमद हैं।
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہیں، چپ رہتی ہیں. پڑھائی میں ان کا بالکل دل نہیں رکھتا ہے، زبردستی انہیں پڑھایا جاتا ہے اور امتحانات میں ان کے کوئی رزلٹس نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے ان کے بارے میں جاننا چاہا ہے کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے اور ان کا روحانی طور پہ آپ انہیں کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح ان کا حل ہو سکتا ہے. تو آپ تو پھر وقفے کے بعد آئیں گے؟ نہیں، اب وہ ان کا جو صفحہ والا جو اس کا استخارہ نہیں کرنا؟ ہاں استخارہ، ہاں وہ کر چکے ہیں ہم، کہ ہم بعد میں کریں گے وہ. اچھا بعد میں، ٹھیک ہے. ہم وقفے سے واپس آئیں گے نا تو پھر ہم وہ کریں گے اپنا استخارہ اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے سوالات شامل کر سکتے ہیں. روحانی طور پہ اگر آپ کسی بھی ایشو کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ استخارہ کے حوالے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا. پاکستان میں لاکھوں لوگ بشیر فاروقی صاحب سے استخارہ کروا کے اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کر چکے ہیں. حسد کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ کسی دوسرے کے بارے میں مطلب غلط کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ، اور یہ ایک ایمان کا وہ کیا ایک معیار رہ جاتا ہے پیچھے جب آپ کسی کے بارے میں برا چاہ رہے ہوں، حسد کر رہے ہوں اس کی کامیابی سے، اسی کے اچھے اخلاق سے، اس کی ان ساری صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے نوازی ہیں، اس سے بندے سے کیا حسد؟ سعید امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ جس کا باطن خبیث ہوتا ہے اس کے سارے گمان بھی خبیث ہو جاتے ہیں. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے اپنے آپ کو بچائے دور رکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مسائل بڑھتے رہ جاتے، کم نہیں ہوتے. اور حسد جو ہے وہ ایک ایسا بدترین عمل ہے کہ حدیث پاک نے تو آپ نے متعدد مرتبہ سنائی بھی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی. اچھا، بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، سچا واقعہ ہے. ایک وقت کے بادشاہ کو ایک شخص بہت پیارا لگتا تھا. تو وہ جب اس کے دربار کا ہی تھا تو جب وہ اس کو اتنا بادشاہ سے اتنا پیار کرتا تھا تو لوگوں کو حسد ہو گیا. تو ایک نے کہا کہ اس کا قصہ تمام کر دیں، اس کو مروا ہی دیں. حاسد جو اتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جان لینا چاہتا ہے. اس نے کیا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے گھر بلایا اور اس کو کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں خوب سارا لہسن ڈال دیا، کچا لہسن. اور اس میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے کچے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پتا تھا کہ اب جیسے ہی دربار جائے گا نا تو بادشاہ سلامت کے پاس اس کو جانا پڑے گا. ٹائمنگ ایسے بنے تھے. تو اس نے پہلے بادشاہ سے کہہ دیا تھا، جس نے اس کو دعوت دی تھی پہلے کہتا تھا کہ جو ہے نا یہ شخص جو ہے نا جو اس کو آپ اتنا چاہتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں اس کو چاہا جائے، یہ تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو اگر تم کو یقین نہیں ہے نا تو دیکھ لینا، تم اب آئندہ بلانا تو یہی ہوگا. اس نے وہ سارا سسٹم پہلے سے تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد وقت پر اس نے اس کو کھانا کھلایا. اب وہ جیسے دربار گیا تو بادشاہ کا ملاقات کا ٹائم ہو چکا تھا. بادشاہ نے اس کو فوراً بلا لیا. اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور جب گیا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر بادشاہ سے بات کرنا شروع کی. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا جو مجھے کہا گیا تو وہ صحیح. بادشاہ نے ایک مطلب یعنی کہ پیغام لکھا، کیونکہ بادشاہ ہمیشہ پیغام جو ہے نا وزیر کو لکھتا تھا اور وہ پیغام کبھی بھی کسی کی موت کا نہیں لکھتا تھا. وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا. تو اس نے پیغام لکھا کہ جو ہے نا پیغام کو کہا کہ یہ جو ہے نا تم وزیر کو دے دینا. تو وہ سمجھا کہ مطلب یعنی کہ وہ جیسے اس پیغام خط لے کے جیسے وزیر کے پاس جا رہا تو اس نے اس کو پکڑ لیا کہ یار وہ تم کہاں جا رہے ہو؟ چکا ہے وزیر کے پاس جا رہا ہوں. نہیں وہ تمہیں ضرورت نہیں، میں دے دوں گا، تمہارا کام کر دوں گا. سمجھے؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ جو ہے مطلب یعنی بادشاہ کوئی انعام کے لیے خط لکھتا تھا، لیکن وہ خط تھا جان سے مار دینے کا. اب اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو، میں تم کہاں جاؤ گے وزیر کے پاس؟ جیسے ہی مطلب یعنی کہ اس نے خط لے لیا، یہ چلا گیا. چلا جانے کے بعد اس نے وزیر کو دیا. وزیر نے خط کو کھولا، اس کا تو وہ تھا کیا کہ ریڈ وارنٹ تھا، وہ آرڈر تھا موت کا، وہ اس کو اڑا دیا. یہ جب دوبارہ دربار میں آیا تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میرا آرڈر کو کیسے انہوں نے رد کر دیا، یہ زندہ کیسے؟ اس کو بلایا، جو خط کا کیا ہوا؟
तुम खत क्यों नहीं ले गए? तुम खत तो मैं ले गया था, लेकिन मुझे वजीर ने कहा, एक शख्स ने जो उसका नाम दिया, कि उसने मुझे कहा कि मतलब ये नहीं कि खत तुम क्यों ले जा रहे हो, मुझे दे दो, तो मैं दे देता हूँ। उन्होंने लिए जो, हाँ जी बात क्या है, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि मेरे सामने मतलब ये नहीं कि तुमने मुंह रख के बात की, हाथ रख के बात की हाथ मुझसे, रख के। हाँ। तो उसने कहा बादशाह सलामत, ये कैसे हो सकता है? बात ये सही, जो ये साहब मुझे जिन्होंने मेरा ख़त दिया है ना, ये मुझे आज ही दावत पे ले गए थे खाना खिलाने के, इन्होंने इनके खाने में बहुत ज़्यादा लहसुन था कच्चा, और मैंने खा तो लिया, और जैसे दरबार में आ गया तो मुझे आपने बुला लिया, तो मैं कैसे आपके सामने बदबूदार मुँह लेके आता? तो मैंने अपनी बदबू छुपाने के लिए अपने हाथ पर रखा था, मुँह पे हाथ रखा था। तो पता चला कि हासिद जो है ना जान से भी चला जाता है, और ये वाक़या सच्चा वाक़या उन्होंने लिखा है। तो ये हमारे लिए इबरत है कि जो दूसरों के लिए बात चाहते हैं ना, एक मशहूर मक़ौल है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जी। ये उसूल है। अगर आप किसी की ट्रैफिक को जाम करने का सबब बनोगे, कल आप भी फंसोगे। सही है। आज आप किसी की परेशानी का बाइस बनोगे, कल आप भी परेशानी का बाइस बनो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर में, चाहे वो कुरान की तिलावत ही हो, नाते रसूल गाने की तो दूर की बात है, उसको भी अगर मैं ज़ोर से चलाऊँ और दूसरे की नींद ख़राब करूँ ना, तो कल वो भी मेरी नींद ख़राब करेगा। उसूली बात है, दुनिया में कोई भी काम आप बुरा करोगे ना, उसका अंजाम बुरा है। अच्छा, यहाँ पे भी उसको बुरे का सामना करना है, और आखिरत में भी। आखिरत का तो है, हुकूकुल इबाद तो बड़ा सख्त मामला है। यानी क़यामत के रोज़ जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गरीब कौन है? असहाब रसूल ने कहा, या रसूल, गरीब तो वो है जिसके पास कुछ ना हो। क्या नहीं, अल्लाह की बारगाह गरीब क़यामत में वो होगा जिसके पास नेकियों का ढेर होगा, मगर उसने किसी को आंखें दिखाई होंगी, किसी को कुछ बोल दिया होगा, किसी को कुछ दबा लिया होगा। यानी अलगर्ज किसी मुसलमान का कोई ना कोई हक उस पर बाकी होगा। वो सारे लोग आएंगे तो हर एक को वो हर एक नेकियां ले जाएंगे, यहाँ तक कि वो बिल्कुल नेकियों से खाली हो जाएगा। किसी के 3 पैसे भी हमने किसी के खा लिए, 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। अल्लाह, 3 पैसे पर, 3 पैसे पर। ओके, यानी कि किसी का हक मारने के हवाले से इतने सख्त है, बहुत सख्त, बहुत सख्त अहकामात। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? यास्मीन बोल रही हूँ मैं लाहौर से। यास्मीन साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे से मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे गुजारिश है कि मेरा एक बेटा मोहम्मद अहमद, वो तालीम के बारे में उसके पूछना है, उसका इख्तिसार करवाना है आपसे ये इस्तिखारा, और की कामयाबी के लिए आपसे दुआ करवानी है। और जब आपसे गुजारिश है नहायत अदब के साथ कि आप जब नमाज पढ़ें मुझे और मेरे बेटे को दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बेटे का नाम क्या बताया था? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी, ठीक है। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप प्रोग्राम देखिए। हम जैसे अभी कुछ देर बाद वक्फे पे जाएंगे, वक्फे से जब वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब जो है वो हम शामिल करेंगे अहमद के हवाले से। अच्छा बशीर साहब, अभी आप बता रहे थे ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। आपने कहा कि आप अगर ट्रैफिक रोकने का अगर सबब बनते हैं तो कल आप भी ट्रैफिक में फंसे होंगे। मतलब ये एक मिसाल थी। हम अपनी तरफ से सब कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, मगर जाने अनजाने में हमसे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, जैसे अपने मुलाजिम को जान बूझ के ऐसे ही मतलब एक दिन तनख्वाह देर से दे देना, ठीक है, उसे वक्त पे उजरत ना देना, झूठ बोल देना, मतलब किसी के बारे में कोई भी ऐसा बुरा सोच लेना, किसी की कोई चीज़ को देख के माशाल्लाह ना बोलना, या कुछ थोड़ा सा हसद आ जाना, वादा ना निभाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, गलत जगह पे पार्क कर देना, किसी के दरवाजे के बाहर कचरा फेंक देना, या तो जो हमसे हो जाता है ऐसे ही। तो अब इनके जो असरात हैं वो क्या हमें दुनिया में भी उनका सामना करना पड़ता है, या ये आखिरत के मामलात हैं, इनके जूते ऊपर पड़ने हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जूते आखिरत का मामला तो खैर है, दुनिया का मामला भी बिल्कुल 100% है। अच्छा, हाँ, देखें ना, आम तौर पर अपने मुलाजिमीन को और अपने छोटों को लोग जो है ना उसकी बड़ी जल्दी जो है ना गिरफ्त करते हैं, बाज़ औक़ात उनकी नाहक बेइज्जती कर देते हैं। हाँ। अच्छा, इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि किसी की कोई शख्स नाहक बेइज्जती कर दे तो सूद के बाद इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह यही है। अल्लाह अकबर।
सूद का गुनाह अल्लाह और रसूल से जंग है, जी हाँ, जी हाँ। अपनी वालदा से 36 मरतबा बदकारी के बराबर है। इसके बाद आप सोचें कि हुजूर के फरमान के किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती कर देना। हम जा रहे हैं गाड़ी में, हमारे पास कार है, सामने मोटरसाइकिल वाला है या गधा गाड़ी वाला आ गया और कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें पता है वो छोटा आदमी है, तो हम वैसे तो हमारे शीशे बंद होते हैं, शीशे खोल कर हमको जो मुँह में आए उसको बुड़ बुड़ा कर बकवास कर देते हैं। हमें एहतियात करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे कार वाला बनाया, हो सकता है कि मैं साइकिल वाला भी ना होता। और जो मालिक है वो नौकर के बारे में गुमान करे कि जो नौकर है ना, इस जगह पर अल्लाह ताला मुझे खड़ा कर दे तो क्या अजब है। ऐसे हदीस करीमा में ऐसे वाक़यात हैं कि साइल जो है मांगने के लिए गया तो आका ने उसे धुतकार दिया, अल्लाह ताला ने उस साइल को आका बनाया और उस आका को भीख मांगने वाला बनाया। ये हदीस पाक से साबित है, लंबा वाक़या है। हाँ 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 सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इनसे सवाल लेते हैं और फिर ज़रा ये जिस मौजूद बात हो रही है इसको आगे बढ़ाएंगे हम, आएंगे ये, क्योंकि इस पर ज़रा मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो दुनियावी और बुनियादी मामलात हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरीन बात कर रही शेखुपुरा से। अमरीन बात कर रही हैं आप शेखुपुरा से? जी अमरीन, क्या कहेंगे आप? मैं ना अपनी बच्ची के रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इसका कोई अच्छा सबब लगा दे। किन के बारे में पूछना चाहती हैं? अपनी बेटी के। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं। क्या क्या परेशानी है आपको? अच्छा, रिश्ता आ जाए कोई अच्छा। ठीक है, शादी में रुकावट है आपकी? जी। ठीक हो गया। और उनका नाम क्या है? अक्सा सईद। अक्सा, ठीक है। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। हम अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जो है वो हम हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से वो लेंगे और बाकी दोस्त जो हैं उनकी कॉल्स भी शामिल कर सकेंगे। तो इस वक्त एक वक्फे पे जा रहे हैं हम लोग, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। इस्तिखारा और रूहानी इलाज के हवाले से एक अपनी मिसाल आप हैं। अच्छा हज़रत, अभी वक्फे से पहले सबसे पहला जो हमने सवाल किया था वो हमें फ़ेसबुक पे आया था, सफ़ा अहमद, ठीक है, वो जो चुप रहती हैं, कुछ बात नहीं करती, पढ़ाई के मुतालिक बड़ी परेशानी है, माँ बाप भी परेशान हैं, इनके बारे में क्या इशारा मिला है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ताल्लुक़ कोई शैतानी अमल से हो। अलबत्ता यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऐसी कर दे इन बच्ची को जैसे इनके घर वाले चाहते हैं। सही। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। चुनाचे इनके घर वालों से हम कहेंगे कि इनकी वालदा या बहन को भी हर नमाज के बाद 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, इनके बाद हमने दूसरा सवाल वो हमारे यास्मीन साहिबा का था ग़ालिबन। जी, लाहौर से उन्होंने कॉल किया था। इनका सवाल और वो जवाब बता दीजिए थोड़ा सा प्लीज़। देखिए यास्मीन बहन, मोहम्मद अहमद आपने नाम बताया बच्चे का, और तालीम में कामयाबी के लिए तो ज़ाहिर है कि माँ बाप की दुआ का बड़ा असर है। और आज तो यौमुल जुमा है और यौमुल जुमा के बारे में आता है कि असर से लेकर मगरिब तक बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि मर्द मस्जिद में और ख़वातीन और घर में जो है नमाज़ पढ़कर कोई काम न करे, कोशिश अगर जिसके बस में हो, और अल्लाह ताला के 3 नामों का विर्द करता रहे, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। तो आज ख़ास करके आप कोशिश कीजिएगा कि असर की नमाज़ पढ़कर मगरिब तक कोई काम न करें। वैसे ही हुर्मत वाला महीना है, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम का विर्द करते रहें। जब गुरूब आफ्ताब करीब हो तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ मांगें। जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बच्चा कामयाब हो जाए। इसका वजीफ़ा रोज़ाना नमाज के बाद पढ़ने का है, वो ये है, या हकीमो या बाइसो, 60 मरतबा ये माँ साहिबा पढ़ ले।
یا حکیم ہو یا یا باعث باعث ہو. بڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کرے گا تو بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, ان کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا امرین صاحبہ کا شیخو پورہ سے, جن کی بیٹی کا نام اقصیٰ ہے اور ان کی شادی میں رکاوٹ کا معاملہ ہے, شادی نہیں ہو رہی, کافی پریشان بھی ہیں. دیکھیں ان کے اوپر بھی کوئی رکاوٹ کا مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہے. اچھا, اور یا لطیف ہو یا حلیم ہو, اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, اللہ تعالیٰ بردبار ہے. یا لطیف ہو یا حلیم ہو, یہ 111 مرتبہ امرین صاحبہ آپ بھی پڑھیں, آپ کی بیٹی بھی پڑھے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے ہر نماز کے بعد. اور آج جمعے کا دن ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ 9 اور 10 محرم قریب ہے, ان 2 دنوں کے روزے بھی رکھیں اور اس میں جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں. اور جو دعائے عاشور جو ہم نے کل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب دعا جو ہے, جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے عاشورے کے دن تو سال تک اللہ کی رحمت سے وہ نہیں مرے گا. صحیح. ایک کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ساتھ وہ دعا جو ہے وہ بھی دکھا سکیں؟ جی اچھا, تو جی ہاں, ابھی ساتھ جو ہے تو یہ دعا جو ہے میں چاہوں گا 1 سال تک آپ یعنی کہ موت واقع نہیں ہوگی. یہ انہوں نے علماء لکھتے ہیں کہ گویا یہ بیمہ ہے, بیمہ یعنی انشورنس پالیسی ہے یہ قدرت کی جانب سے. مطلب یعنی کہ دیکھیں یہ ہے یقین کی بات. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, مجھے یاد ہے تقریباً میں 40 سال سے تو بھی دعا پڑھ رہا ہوں, کم و بیش 40 سال نہیں تو 35 سال تو میں پڑھ رہا ہوں یہ دعا, ہر سال پڑھتا ہوں. اور اللہ نے بڑے امن میں رکھا ہے, نہ صرف یہ بلکہ حادثات سے بچا کے رکھا ہے. تو یہ کیونکہ اس دعا کے اندر بڑے دعائیہ ایسے کلمات ہیں کہ بندہ پڑھے تو ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں, آج کا دن بڑا قیمتی ہے. پھر جو 9-10 محرم ہے اس کی بڑی برکت ہے. تو بس میری بہن امرین بہن دعاؤں میں اپنے بیٹی کو بھی یاد رکھو اور دعا کریں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ایک آپ نے آخری بات انہوں نے کی تھی کہ جو ہے نا جب بھی دعا کریں, نہیں انہوں نے اگلے کالر نے کی تھی کہ جب بھی آپ نماز کے بعد دعا کریں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو جناب اللہ ہم نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ جب ہم اپنے لیے دعا قبول کرنا چاہیں نا تو پہلے آپ کے لیے دعا کریں. حدیث پاک میں ہے نا کہ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے کہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ نے دعا کی یا اللہ اس کا بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو جائے, تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بشیر نے دعا سلیم کے لیے کی ہے, تو سلیم کے حق میں دعا تو بعد میں قبول ہو, پہلے اس کے حق میں قبول ہو جائے. اچھا, یعنی کہ دعا کی قبولیت کا یہ بہت بڑا طریقہ, فارمولہ, یہ نسخہ ہے. یہ تو آپ کسی بے روزگار کے دعا کرو آپ کی روزگاری ختم ہو جائے گی, آپ کسی بیمار کے دعا کرو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی, آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی 100% گارنٹی کے ساتھ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس نے زید کے لیے دعا کی ہے, زید کا مسئلہ تو حل ہوگا لیکن پہلے اس کا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد وقفے میں ہم نے ایک کالر کو شامل کیا تھا, لبنہ تھیں لاہور سے. لبنہ صاحبہ جو کافی پریشان بھی تھیں, جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں مالی پریشانی کے ساتھ ساتھ صحت کے کافی زیادہ معاملات جو ہیں ان کے خراب ہیں, اور وہ اپنی اولاد کی جانب سے بھی تھوڑا سا ناخوش ہیں. تو ان کے بارے میں کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ پیسے مانگتے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ خواتین کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کوئی واقعی نیک آدمی ہے تو اپنے گھر کے کسی بچے کو مطلب مرد کو بھیج دے, عورتوں کو مردوں کے پاس جانے کی یہاں حاجت نہیں ہے. دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو اگر خاتون ڈاکٹر اویلیبل ہے تو مرد کے پاس جانے سے بچنا چاہیے, یہ شریعت کہتی ہے. صحیح ہے. یہ تو اس میں تو روحانی علاج میں تو سامنا کرنے کی ضرورت سرے سے ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ سارا ڈپارٹمنٹ ہے نا دعا پر اور وظائف پر ہوتا ہے. اس کے لیے امریکہ میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے سر میں درد ہو رہا ہے, اس نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے پڑھنا, سکھا دیا ہے, تو آپ یہاں سے پڑھیں گے تو اس کا سر کا درد ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی فاصلے نہیں ہوتے. تو پیاری بہن آپ سے پہلی تو درخواست ہے کہ آپ سے کوئی پیسے مانگے یا نہ مانگے, فری میں بھی آپ کسی مرد کے پاس علاج کے لیے مت جائیں. ٹھیک ہے. اور جو الحمدللہ یہاں بیٹھ کے جو وظائف آپ کو مل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے سارے معاملات اللہ کو دے دیں, انشاءاللہ سارے کام اللہ آسان کر دے گا. اور آج جمعۃ المبارکہ کا دن ہے تو آپ ضرور عصر سے مغرب جو ہے نفلی اعتکاف اپنے گھر میں ہی مطلب یعنی کہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں. اچھا, ہم بھی ماشاءاللہ جمعۃ المبارکہ کا دن نفلی اعتکاف لازمی کرتے ہیں,
آج ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا حیدرآباد میں. عصر سے مغرب ہم ہوں گے انشاءاللہ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے ساتھ مسجد جامع مسجد, وہاں ہوں گے عصر سے مغرب. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمارا اجتماع ہوگا سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے ساتھ جو مسجد اس میں. تو اہل حیدرآباد سے بھی درخواست کروں گا کہ ہو سکے تو میرے ساتھ مرد و خواتین عصر سے مغرب باغ مصطفیٰ والی مسجد میں آ جائیں, اور عشاء کے بعد جو ہے وہ وہاں آ جائیں سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے ساتھ مسجد میں. یہاں دور جگہ دعائیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. اچھا, اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے وقفے میں ایک لنک میں ایک بات کی تھی حسد کے حوالے سے. حسد کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز مجھے ایسے لگتی ہے کہ نظر. ہم ایک شخص کو نظر لگ جاتی ہے, اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, وہ اسے نظر لگ گئی, اور نظر کبھی کبھی جس کی لگتی ہے میرا خیال ہے وہ بھی کوئی حسد نہیں کر رہا ہوتا, یا شاید وہ کچھ اس کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ رہا ہوتا, مگر اس کی نظر لگ جاتی ہے. اپنے ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو. تو اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ آنکھ میں بھی زہر ہے. اچھا, آنکھ میں صحیح بھی ہے. ہے, اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ زہر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتا ہے, اور تقدیر کے بھی ورقے کو یہ زہر پھاڑ دیتا ہے. اچھا, نظر جو ہے تقدیر کو بھی چاک کر دیتی ہے. تو اس لیے اگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یار میری وجہ سے میرا بچہ پریشان ہو رہا ہے, تو مجھے سب سے بڑا نسخہ میرے آقا نے دے دیا ماشاء اللہ کہنے کا. آدمی ماشاء اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ نظر نہیں لگی. بہرحال دوسری بات یہ کہ جس کے دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس کی نظر زیادہ لگتی ہے. اچھا, ہاں, اور پھر یہ کہ یہ نفرتیں جو ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اتنا کیسے اوپر بڑھ چلا گیا. تو میں نے پہلے ہی آپ کو حدیث پاک کے نور سے یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کسی کی نعمت اچھی لگتی ہے تو آپ اس سے حسد کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو تو نے فہیم کو دیا مجھے دے دے, تیرا خزانہ تھوڑی کم ہے. تو یہ حسد نہیں ہوگا, نہ یہ گناہ ہوگا, بلکہ یہ بندہ ثواب بھی چلا گیا کہ اس نے اللہ سے دعا مانگی. تو یہ صحیح. آسان نسخہ ہے, کسی جلنے کے بجائے اللہ سے جو ہے مدد مانگے. اور یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم جو ہے نا, جس پر رحم کیا جائے وہ حاسد ہوتا ہے. یعنی اس کو وہ جلد کر اپنی جان ختم کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس پر زیادہ رحم کرو کہ یہ زیادہ رحم کا مستحق ہے, کیونکہ وہ خود دیگ میں اترنے والا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے پازیٹیو انرجی ہمیں بننے کی ضرورت ہے. اگر وہ بن جائے تو آپ کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں. استخارہ اور روحانی علاج سے آپ دوستوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. وقفے میں ہم نے 2 کالرز کو شامل کیا. ایک ہیں اقبال احمد صاحب جنہوں نے خیرپور سے ہمیں کال کیا. وہ تقریباً 1 سال سے بیمار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کا 14 کلو کے قریب وزن گر گیا ہے. وہ بہت پریشان ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, انہیں ٹونک لکھ کے دے دیا جاتا ہے, اور ان کو اقبال صاحب کو شک ہے کہ ان پہ جادو کروایا گیا ہے. تو سر کیا اشارہ ملا ہے, ذرا بتائیے. جی اقبال صاحب, ہم نے استخارہ کر لیا ہے. وقفے کے دوران آپ کی کال آئی تھی, اور یہ واقعی آپ کے لیے واقعی اذیتناک بات ہے کہ 14 کلو وزن آپ کا گر گیا ہے. ہاں, لیکن آپ نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے جادو وغیرہ کر دیا کسی نے. ایسا ہے نہیں. اچھا, ایسا کچھ نہیں. انہیں اچھے طبیب کی ضرورت ہے. ہاں نہیں, طبیب تو ہونا چاہیے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر دوائی استعمال کرتے ہیں تو پہلے دوائی سے پہلے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. 12 مرتبہ درشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دوائی پر دم کر کے دوا پئیں تو انشاءاللہ وہ دوائی جو ہے اتنی شفا دے دے گی جن کے گمان سے بڑھ کر ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا دوائی کے علاوہ. ویسے وظیفہ جو ہے وہ ہے یا عظیمو یا حیو, یا عظیمو یا حیو, یا عظیمو یا حیو. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کے اوپر کچھ جادو وغیرہ ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اقبال صاحب کے بعد ہم نے ایک اور کالر کو شامل کیا تھا. یہ زاہدہ صاحبہ تھیں, ساہیوال سے انہوں نے کال کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں, فاہد اور فائق.
تو فہد کے بارے میں انہوں نے پہلے پوچھا، جس کی جنہوں نے BA کیا ہوا ہے، نوکری کی تلاش میں، نوکری نہیں مل رہی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ بیمار بھی رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. تو ان کی نوکری اور یہ جو مالی پریشانی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک جواب تو وہ میں نے دے ہی دیا ہے کہ آج جمعے کے دن خاص کر کے یہ ہماری بہن زائدہ بھی اس پر عمل کرے کہ عصر سے مغرب جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر، بیٹا اگر جاب پر نہیں ہے تو اس سے کہیں مسجد میں جائے، نماز پڑھ کر مغرب تو مسجد میں بیٹھے رہیں اور پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ تو آج کے لیے خاص. بقیہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے، یعنی رزق کی تنگی ہو گئی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا جس سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے وہ تسبیح تم نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا تسبیح ہے؟ پھر ہمارے آقا نے فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ پڑھو. تو وہ صحابی جو تھے، آقا نے فرمایا طلوع فجر، جیسے آج کل طلوع فجر ہو رہی ہے 5:55 تک، ٹھیک ہے، یعنی 4:55 یعنی 5 بجے تقریباً، اس وقت یہ پڑھنے کا وظیفہ ہے. جیسے پہلی اذان شروع ہو تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دے دیا کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتا تھا. تو یہ میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بیٹے کو بھی کہیں، خود بھی کہیں، پہلی اذان ہوتے ہی یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا وظیفہ کریں. میرا بھی الحمدللہ سال سے معمول ہے، میں بھی عمل کرتا ہوں، پوری دنیا عمل کرے. اس سے رزق انشاءاللہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ بانٹتے رہو گے، ختم نہیں ہوگا. آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور کتنے گنا آپ یہاں سے سمیٹ لیتے ہیں پھر خرچ کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ پہ. بہت بڑا معاملہ ہے. ہاں، وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ میرے پاس میری واقعہ سنا ہے، پڑھا نہیں، کہ میں اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا ہی نہیں سکتا. ہاں، غریب مفلس، بہت مفلس ہوں، تو ایک ساتھ دے دے مجھے تاکہ میں کم سے کم کچھ دن تو کھا لوں. تو پوری زندگی کا ایک ساتھ دے دے، مجھے پتہ نہیں کتنا رہنا ہے، تو اس کو پورا دے دیا. اور پھر جب اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے کچھ عرصے کے بعد آئے تو دیکھا تو وہاں تو دیگیں پکڑ چل رہی تھی. پوچھا کہ کون ہے، کس کا کھانا ہے؟ تو اس کا ایک بندہ ہے، تو اس کو بلایا، تو کون ہے؟ تو وہی بندہ سامنے تھا. کہا تو نے کہا تھا کہ میرا سارا اس دے دے، اور تو کبھی پیٹ بھر کھانا کھاتا نہیں تھا، آج تو لوگوں کو کھلا رہا ہے. تو اس نے کہا حضور جب مجھے ملا نا تو میں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں دے دو. خود کھایا ہوگا پیٹ بھر کر، باقی اس نے اللہ کی راہ میں تو ختم ہی نہیں ہوتا. ختم ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے، صحیح، بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، ہم اکثر اس کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے پریشان مطلب رہتے ہیں سارے تقریباً سب، کیونکہ تقریباً سب کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، ایسا. تو ان کے لیے جو آپ ہر ایک کو الگ الگ وظیفہ بتاتے ہیں یا کچھ پڑھنے کا کہتے ہیں، تو جن لوگوں کی کال نہیں مل رہی، یا اگر ان کا بھی ایسا ہی کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہی سب کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں وہ بھی، کہ ان کے لیے الگ سے آپ انہیں کچھ تجویز بڑا کریں؟ اچھا سوال ہے یہ ایک شخص کو بتا کر کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اچھا، سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ پڑھنے کوئی وظیفہ وغیرہ دیتے ہیں کوئی، تو جو سن رہے ہیں اس وقت وہ بھی اگر ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کوئی اگر وظیفہ یا کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے مطلب معاملات خراب تو نہیں ہوتے نا؟ دیکھیں معاملات ہوتے ہیں، عاملین جو ہے نا، جو وظائف دیتے ہیں نا، ان کو اس بات کا مطلب یعنی کہ معذرت کے ساتھ بعض اوقات وہ ایسے وظائف دے دیتے ہیں کہ جس سے واقعی آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وہ اللہ کے نام نہیں ہوتے. اچھا، وہ موکلین کے نام ہوتے ہیں. وہ موکلین کے نام ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے کوئی پاگل نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو موکلین کے نام ہوتے ہیں. اور بسا اوقات کتابوں میں نے خود پڑھا ہے کہ نام کے مخارج غلط ہو. جب لفظ مصور اللہ کا نام ہے، جی ہاں، مصور کے معنی بنانے والا، اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں مصور، زیر کی جگہ زور پڑھ لیتے ہیں. مرشد کو مرشد کہہ دیتے ہیں. تو مصور کے معنی ہے اللہ بنانے والا. ہم اللہ کو مصور کہہ دیں گے تو اللہ بنا ہوا تو ہے نہیں ہے، یہ تو کفر ہو گیا. صحیح صحیح تو زیر زبر کا جو معاملہ ہے نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ تو عربی کا، ہم جو پنجاب میں سارے ہی وہ قل هو اللہ احد کو وہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں. وہ کاف جو اپنا ڈنڈے والی اور 2 نقطوں والی، ان کا تو میرا خیال مطلب ہی زمین آسمان کا فرق ہے.
بھائی ایک جو کاف وہ ہے نا نقطے والی، اس کے معنی ہے کہو، اور جو کاف وہ ہے نا ڈنڈی والی، اس کے معنی ہے کھاؤ. کلو وشربو، کھاؤ، اس کے معنی کھاؤ اللہ ایک ہے چھوٹے کاف سے، اور بڑے کاف سے قل هو اللہ احد، کیا کہو اللہ ایک ہے. تو بعض تو اب عاملین کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہوتا کہ سامنے والا کس کیٹیگری ہے. اس لیے ہمارا ایک عمل ہے، آج الحمدللہ 20 سال سے وظائف دے رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی رحمت سے تقریباً 1 کروڑ تعویذ پوری دنیا میں ہم بھجوا چکے ہیں کم و بیش. تو ہم بالکل وہ کام کرتے ہیں جو خود کر سکیں، اور سامنے والے کو ایسا سمجھیں کہ یہ کر سکے گا، یہ نہیں کہ اس پر بوجھ لاد دیا جائے. اب میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھ لو، تو سورہ بقرہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن وہ 2.5 پارے کی کون پڑھے گا؟ جی ہاں ایسے وہ بھی دیکھ ویسے ہی مطلب ایک اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، اس کے لیے آپ 4 گھنٹے کی ایکسرسائز بتا دیں گے تو وہ میرا خیال سلولی اسے آ جائے گا، پھر تو وہ ہر وقت پڑھتا رہے گا. آپ کسی پر ایسا کریں نا جو کر سکے. ہاں الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کے ساتھ کام کرنا جو ہے کرامت سے بڑھ کر ہے. تو آدمی ایسا کوئی کام کرے جس میں اچھا ہمارا ایک تصور ہے کہ میں جو اگر فہیم کوئی وظیفہ دے رہا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے، نہیں ثواب کی نیت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ جائے گا. آج ہم نے دعا کے بارے میں آلریڈی بتا چکے ہیں، آپ نے دعائے عاشور بتائیے، اور جی ہاں وہ آپ فیس بک پہ www.facebook.com/newscafe پہ یہ جب ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی تو اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی. آپ یہاں سے جو ہے وہ اسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر آخری جو 1-2 منٹ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جمعہ کے دن ہیں اور آپ کچھ دعا فرمائیے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما. فتنہ دجال اور تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ فرما. وقت موت ایمان پر عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. عذاب قبر سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا. الہ العالمین اپنی پسند کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمان بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمارے ساتھ جتنے لوگ اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں ان سب کی بھی، اور پورے عالم کے تمام مسلمانوں کی اللہ تمام طرح کی بیماریاں دور فرما. جو قید و بند میں ان کو اللہ جلد رہائی عطا فرما. بالخصوص کشمیر میں جو بیچارے ہمارے مسلمان بھائی قید ہیں، ان کی اللہ قید کو جلدی ختم فرما. جو فقر و فاقہ کا شکار ہے پورے عالم میں تنگ دستی کا، بالخصوص کشمیر میں جو لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہیں، سب کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ دور فرما. جو مقروض ہیں ان کو بالغ قرض سے سبکدوشی عطا فرما. جو بچے تعلیم میں پیچھے ہیں انہیں آگے آنے والا بنا. جو بچیاں اور بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو جائیں. جہاں میاں بیوی میں جدائیاں ہو گئی ہیں جدائیاں ختم فرما. جو روٹھ گئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے. جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں ان کو رہائی عطا فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں نے عالم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. ہمیں خوش اخلاقی کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ نیک حاجتیں اور مرادیں پوری فرما. ہم سب کی اور پوری امت کی تمام پریشانیاں دور فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.